السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ میرے پاس وفاقی کابینہ کے کل ہونے والے اجلاس کے متعلق بہت ہی دلچسپ معلومات ہے۔ کابینہ کے اندر کیا ہوا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے، تو عمران خان صاحب کا جن پتوں پہ تکیہ تھا، جن پہ ان کا انحصار تھا، اب انہوں نے ہی ہوا دینے شروع کر دیے، آنکھیں ماتھے پر رکھ دی ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، بیٹھیں، سنیں کہ کابینہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور ایسی خبریں کم ہی آیا کرتی ہیں، اور خاص طور پر عمران خان جو ان کی جو کابینہ کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک پورا رعب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور کوئی بھی خان صاحب کی طرف دیکھ کر بات کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن کل ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں نے کی ہے خان صاحب کو، بلکہ ایسی سنائی ہے۔ اب انداز تو مہذب ہوتا ہے، لیکن سنانا جو ہوتا ہے وہ کس نے خان صاحب کو سنایا، اور ایک ہی شخصیت جس نے زیادہ خان صاحب کو ہدف تنقید بنایا۔ اب میں ذرا زیادہ پارلیمانی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہدف تنقید بنیادی طور پر انہوں نے سنایا تھا، بہت جذباتی انداز میں خان صاحب کو سنایا تھا، خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر کی تھی تنقید۔ تو ہوا کل کابینہ کا اجلاس میں ظاہر کئی ایجنڈا پہ کئی نکات ہوتے ہیں۔ اب ایک نکتہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے فیصلہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون نے نکتہ اٹھایا تھا کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو کابینہ کمیٹی اور امپورٹنٹ کمیٹیز کا ممبر بنایا ہوا ہے، اور سارا کاروبار مملکت ان کے حوالے کیا ہوا ہے، کیونکہ عدالتوں کے فیصلے تھے کہ معاونین وزیر اعظم کو اسسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن فیصلہ سازی میں رکھا ہوا ہے ان کو۔ تو بہرحال وہ جو بھی تھا، عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جو معاونین ہیں، غیر منتخب معاونین، منتخب نہیں غیر منتخب معاونین ہیں، وہ جو کمیٹیز کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے، رکن بھی نہیں رہ سکتے۔ کون سی کمیٹیز؟ کابینہ کمیٹیز۔ اب جو پارلیمانی فنکشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمانی نظام حکومت کا، جمہوری حکومت کا، وہ فنکشن ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ چلتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے، قائمہ کمیٹیز کے ذریعے، حکومت چلتی ہے کابینہ کمیٹیز کے ذریعے اور کابینہ کے ذریعے۔ اب وہ جو حکومت نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کابینہ کمیٹی میں آتے ہیں، کابینہ کمیٹی کے بعد کابینہ میں آتے ہیں، اور کابینہ کے بعد وزیر اعظم یا متعلقہ وزیر جو ہوتا ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جی 7 کابینہ کی کمیٹیاں ایسی تھیں جن کے جو ارکان ہیں وہ زیادہ تر غیر منتخب تھے، یہ جو معاونین، اور 3 کمیٹیوں کے چیئرمین تھے۔ اب وہ کون سے ہیں جی؟ حفیظ شیخ صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، ڈاکٹر عشرت بابر ایوان اور شہزاد اکبر۔ اب ان ناموں کو آپ یاد کر لیں، یہ وہ نام ہیں جو نام آپ کو حکومت ان سے باہر نظر نہیں آتی، یعنی عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے ہوں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں، جہاز میں بیٹھے ہوں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوں، لاہور میں بیٹھے ہوں، سیالکوٹ میں بیٹھے ہوں، میاں والی میں بیٹھے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، ان لوگوں سے باہر نہیں تھے وہ ان کی آنکھ، کان، سوچ، دماغ، دل، سارا یہ لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کو عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کمیٹیوں کے ساتھ جو فیصلہ سازی کرتی تھی، ان کمیٹیوں سے ہونا پڑ رہا ہے باہر۔ تو یہ مدعا تھا کل کابینہ میں۔ اب اس میں جب بات شروع ہوئی تو جناب ایک معاون ہے وزیر اعظم صاحب کے توانائی کے متعلق، تابش گوہر، جن کو 2 اکتوبر میں مقرر کیا گیا، ابھی پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے۔ ان کی جو ڈسکورس کے متعلق ریکمنڈیشن تھیں، ڈسکورس کے بورڈز کے متعلق ریکمنڈیشن تھی، اس پر پھٹ پڑے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب آپ سوچیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کب پھٹتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا آپ، تو آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ جو تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بالکل آخری دنوں میں، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ جو اختلاف کر کے اور ادھر ادھر ہو کے وہ گیلانی صاحب چلے گئے تھے، کابینہ میں چینجز وغیرہ آئی گئے تھے، بہرحال وہ زیادہ گڈمڈ ہو رہا ہے معاملہ۔ بہرحال قریشی صاحب ریمنڈ ڈیوس والے معاملے کو لے کے الگ ہو گئے تھے۔ الگ تب ہوئے تھے جب ان سے وزارت خارجہ لے گئی تھی اور ان کو واپس نہیں ملی، تو وہ الگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ ریمنڈ ڈیوس وغیرہ، تو وہی والے شاہ محمود قریشی، انہوں نے تابش گوہر کی ریکمنڈیشنز کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم صاحب کو لتاڑا، تنقید کی کہ جی یہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کا ہمیں ہو رہا ہے نقصان۔ بہت جذباتی انداز میں، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ بہت جذباتی ہوئے تھے وہ،
اور وہ شام قریشی صاحب مرشد جب جذباتی ہوں، مرشد جلال میں تھے، جب مرشد جلال میں ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مرشد کی تقریریں تو آپ نے سنی ہوگی کہ مرشد پھر پارلیمنٹ میں آپ نے سنی ہوگی ان کی تقریریں جس طرح اپوزیشن کو لتاڑتے ہیں، اور مرشد جب جذبات میں ہوں، جلال میں ہوں، تو پھر تو سر آگے تو آگ ہو، پانی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، پھر مرشد تو نہیں دیکھتے۔ تو کل مرشد نے کچھ نہیں دیکھا، اور مرشد نے ٹھیک ٹھاک اپنے وزیر اعظم صاحب کی پالیسیوں کو لتاڑا، اور بات چلتے چلتے آ گئی وہی غیر منتخب ارکان تک۔ تابش گوہر سے شروع ہوئی تھی یہ والے غیر منتخب ارکان، کیونکہ حکومت اب بحرانی کیفیت میں چلی گئی ہے نا۔ جب آپ کی امپورٹنٹ جو کمیٹیز ہوں کابینہ کی، جس میں پاور ہے، جس میں معیشت ہے، ایکنک ہے، ای سی سی ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو بیسیکلی دل جگر گردہ ہوتی ہیں حکومت کی، وہ والی کمیٹیز جو حکومت کی دل جگر گردہ ہیں، اب ان کے اندر آ گیا بحران۔ اب دل کے اندر بحران آ جائے، بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ جگر اگر کام کرنا چھوڑ جائے تو بندہ، اور پھر گردے جو ہیں فیل ہو جائیں تو مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ بات۔ تو دل جگر گردے جو ہیں وہ حکومت کے، وہ عدالتی فیصلے سے ہو گئے ہیں فیل۔ اب وہ معاملہ جب آیا ڈاکٹر کے پاس یعنی کابینہ میں، تو پھر سب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کی بد پرہیزی کا نتیجہ ہے، یعنی آپ جتنی بد پرہیزیاں کرتے رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں اب حکومت کے جسم کے اندر کام کرنے والے اہم اعضاء جو ہیں وہ تو ہو گئے ہیں ناکارہ، ڈاکٹر یعنی عدالت نے ناکارہ کر دیے اب۔ تو اب کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کے جو غیر منتخب ارکان کے ساتھ خان صاحب کا پیار محبت ہے، اس پہ کابینہ کے جو تھے منتخب ارکان یعنی وزراء، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، اختیار تو سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم جیسے کابینہ کا حصہ ہوں، تو آپ تو ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان کے کہنے پہ اٹھتے ہیں، ان کے کہنے پہ بیٹھتے ہیں، اور اب جب بحران آ رہے تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو جناب ہم کیا بتائیں آپ کو، ان سے پوچھیں۔ یہ عمران خان، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب ہوئی باتیں ساری سوائے مرشد کے جذباتی انداز کے، باقی ہوئی ساری باتیں مہذب انداز میں ہیں۔ وہی باتیں ہوئی ہیں جو ندیم افضل چند کیا کرتے تھے پچھلی 2-3 کابینہ میں۔ ندیم افضل چند صاحب نے جو ذکر کیا ہوا تھا، وہ جو شوگر کا بحران تھا، اس میں شہزاد اکبر اور اعظم خان اور وزیر اعظم صاحب کے جو دوسرے وہ عملہ ہے غیر منتخب، چاہے وہ آفیشلز ہیں یعنی سرکاری حکام ہیں، چاہے وزیر اعظم ہاؤس کے، یا پھر شہزاد اکبر اور زلفی بخاری، ڈاکٹر بابر اعوان، یا دوسرے جو ان کے ہیں وزیر اعظم صاحب کے جو غیر منتخب لیکن چہیتے معاونین، ان پر ندیم افضل چند تو بار بار بات کرتے تھے۔ اب بات بڑھتے 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 چلی گئی ہوئی ہے کہاں پر؟ کابینہ کے باقی وزراء بھی بول رہے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، وہ جو کل میں نے بتایا تھا نا کہ وزیر اعظم صاحب بعد میں جو صحافیوں سے ملے تو وہ بہت زیادہ حوصلے ان کے پست تھے۔ کابینہ کی اس میٹنگ میں جب ان کے اپنے وائس چیئرمین جو ہیں وزیر خارجہ جو ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کے پہلے تو جہانگیر ترین صاحب ہوا کرتے تھے، سارے معاملات سنبھال بھی لیتے تھے، ادھر ادھر چلا لیتے تھے سارا کچھ، جو اگر وزیر اعظم صاحب کی حکومت یا اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹی ڈاواڈول ہوتی تھی تو ترین صاحب کے پاس پتہ نہیں کیا تھا، وہ معاملات سنبھال لیتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چیز جو میں نے عمران خان صاحب کی پولیٹکس اور اس کے بعد جب 2011 کے بعد پی ٹی آئی بنی اور اس کے بعد جو حکومت بنی، ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ ہے جہانگیر ترین۔ اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے دن سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، سب کو پتہ تھے، اور بری بات بھی نہیں ہے، ہر ایم این اے جو بندہ ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے وہ وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے۔ تو قریشی صاحب تو بہرحال کسی نہ کسی اس میں ہوتے ہیں انتظار میں وقت کے۔ تو اب وقت آیا چاہتا ہے وہ والا جو قریشی صاحب کا وقت وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آیا تھا، اب وہی وقت لگتا ہے آ گیا ہے کہ اب قریشی صاحب بھی بول رہے ہیں۔ جب قریشی صاحب بول رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، تو کابینہ کے دوسرے ارکان بھی شروع ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے کل عمران خان صاحب کے تھے حوصلے پست ہوئے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے جب انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی۔ اور ان کے ایک اور چیز جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، حفیظ شیخ صاحب کو خان صاحب نے این ایف سی کا ممبر نامینیٹ کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ مراد علی شاہ چیخ اٹھے، پٹ اٹھے کہ بھائی ایک غیر منتخب معاون جو ہے یا مشیر جو ہے وہ کیسے این ایف سی جیسے آئینی ادارے کا حصہ بن سکتا ہے۔ بہرحال وہ بعد میں واپس لے لیا گیا تھا۔ تو پتہ شتا کوئی نہیں ہے خان صاحب کو کہ یار کابینہ کمیٹی میں کون ممبر ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہہ سکتا ہے۔ خان صاحب کا دل جو کہتا ہے خان صاحب وہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے دماغ تھے جہانگیر ترین صاحب،
جو ان کو سمجھاتے تھے، ان کو چلاتے تھے، وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ باقی ان کے آس پاس جتنے بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے متعلق عدالت نے فیصلہ دے دیا، اگر ان کی جو غیر منتخب ہیں، اگر ان کی جو معاونت ختم ہو جاتی ہے، یہ معاونین کا عہدہ بھی اگر ان سے لے لیا جاتا ہے واپس، تو انہوں نے پکڑنا ہے بریف کیس اور انہوں نے چلتے ہونا ہے۔ اصل انویسٹمنٹ جو تھی، پولیٹیکل انویسٹمنٹ کہیں، فائنینشیل کہیں، وہ جن لوگوں کی تھی، خان صاحب ان سے ہیں آج کل دور۔ اور اب ایک طرف عدالتی فیصلوں کے بعد کابینہ میں خان صاحب کا گھیراؤ ہو رہا ہے۔ یہ گھیراؤ ہوتا ہے نا، جواب دہی ہوتی ہے نا، کابینہ میں جواب دہی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم ہے جو چڑھتی آ رہی اوپر، چڑھائی کرتی آ رہی ہے اوپر۔ کل کا فیصلہ آپ نے پی ڈی ایم کا دیکھ لیا، اور ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلایا ہوا تھا، ان کے ساتھ بہت ہی اہم راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے، کیا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس پر بھی بہت بات ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی بہت ہی تہلکہ خیز اور دلچسپ معلومات ہیں وہاں کے بھی میرے پاس، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں۔ اب تک جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کا جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ان کو ہوا دینے لگ گئے ہیں، اور جب جن پہ تکیہ ہو وہ پتے ہوا دینے لگ جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ جو حالت ہو سکتی ہے، جس کی آپ سوچ رہے ہیں، جس کی آپ توقع کر رہے ہیں، وہی حالت ان دنوں خان صاحب کی بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔